ناظرین، آج 7 شوال اتوار کے دن کا خاص الخاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اسے پڑھنے والا آج تک کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ناظرین، اگر تو آپ ماہ رمضان المبارک سے فائدہ حاصل نہ کر سکے، اپنی خالی جھولیاں نہ بھروا سکے، اگر تو آپ نے ماہ رمضان المبارک کا موقع بھی اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے، تو ناظرین یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے۔ یہ وہ قبولیت کی گھڑیاں تھی جس میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جایا کرتی ہے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں اور یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے۔ ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے تمام کام سمر جائیں گے۔ آج 7 شوال اتوار کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر پڑھا جاتا ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، شام مغرب سے پہلے اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم کے سامنے منگتا بن کر، بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھتا ہے۔ اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ رازق رب ہے، خالق رب ہے، مالک رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر رب کی ذات ہے۔ جب ہر شے پر قادر رب کی ذات ہے تو پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ ناظرین، اگر آج کسی سے 10,000 روپے لینا پڑ جائیں تو ہم روتے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھی لے آتے ہیں کہ سامنے والے کو کسی طرح ہم پر یقین آ جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے، اور وہ بندہ پھر بھی 10,000 روپے نہیں دیتا۔ لیکن ناظرین، آج 7 شوال اتوار کے دن رزق اور دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے کے بعد اللہ آپ کو غنی کر دے گا۔ اللہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق اور دولت کو وسیع کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پرانی سے پرانی غربت، پرانی سے پرانی تنگ دستی کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس وافر پیسہ ہو، رزق ہو، دولت ہو، اس کے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہوں، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہوں، وہ اپنے بچوں کو بہترین زندگی دے سکے۔ لیکن بہترین زندگی اس رب کی طرف سے ملتی ہے جو رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اہل بیت نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگا، صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ سے مانگا، اور اللہ کے حبیب بھی ہمیشہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتے تھے۔ جب ان عظیم ہستیوں نے اللہ سے مانگا ہے تو پھر ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں؟ پھر ہم کیوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں؟ آج میری وہ دکھیاری بہنیں، آج میرے وہ دکھیارے بھائی جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے تانوں سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی نحوست، پریشانیوں، مصیبتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہنا چاہتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو ناظرین، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 7 شوال اتوار کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب کریم سے ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جب کوئی بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ اس لیے خدارا، جب بھی رب سے مانگیں، جھولی پھیلا کر مانگیں، منگتا بھکاری فقیر بن کر مانگیں، بچوں کی طرح ضد کر کے مانگا کریں۔ آج وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم دعا کر کر کے تھک چکے ہیں، وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، تہجد پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں۔ ناظرین، جب رب نے آج ہمیں موقع دے دیا ہے تو پھر کیوں ہم رب سے نہیں مانگ رہے؟ ایک وہ وقت ہے کہ جب انسان پر مشکل وقت یا آزمائش آتی ہے، وہ راتوں کو جاگتا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے،
لیکن جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے، اللہ آپ کی جھولیاں بھرنے کو تیار ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں مانگ رہے؟ کیوں ہم رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ ناظرین، 7 شوال اتوار کے دن آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کی ہر وہ حاجت جو آپ کو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا۔ آج 7 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ناظرین، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا ڈائریکٹ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور آج تک جس انسان نے رب کریم کو راضی کر لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے کہ آج اگر کوئی قرض دار ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے 7 شوال اتوار کے دن اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ شروع کرتے ہی غیبی مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ کروڑوں کا قرض کب کہاں سے کیسے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد کے لیے یہ وظیفہ ضرور پڑھے۔ اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، میری جو بہنیں دن رات محنت کرتی ہیں، شوہر دن رات محنت کرتا ہے، گھر کے اخراجات پھر بھی پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، مکان کا کرایہ نہیں دیا جاتا، مالک مکان دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، آپ کو گالیاں بکتا ہے، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے، ہر طرف آپ کی بے عزتی ہو جاتی ہے، تو ناظرین ایسے حالات میں رب کے سامنے 7 شوال اتوار کے دن آخری موقع ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے ضد میں پڑ جاؤ کہ مولا کسی اور سے مانگوں تو تو ناراض ہوتا ہے، کسی اور کے در پر جاؤں تو تو ناراض ہوتا ہے، تیرے در پر بیٹھا ہوں یا تیرے در پر بیٹھی ہوں، مجھے اپنا ذاتی مکان چاہیے، میں لے کر ہی اٹھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ضد کرتا ہے، میں 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں، میں اس بندے کی ہر حاجت کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ آج بے گھر ہیں، کرائے کے مکان سے جان چھوٹ جائے گی اگر آپ کے گھر میں نہوستے ہیں، آپ کے قریب رہنے والے حاسدین، آپ کے قریب رہنے والے لوگ جو آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتے، آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ کاروبار میں رکاوٹوں سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لو، بند کاروبار ٹھپ کاروبار بھی چل پڑے گا انشاءاللہ۔ جس دکان پر گاہک دیکھنا تک پسند نہیں کرتے، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ صرف 7 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب رزق، دولت، شہرت جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے ZoHerWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا، لیکن اس سے پہلے آج 7 شوال اتوار کے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ،
तुझे 7 शवाल इतवार के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा और वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो मंजूर फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाजरीन, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसकी आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सबकी हर हाजत पूरी हो जाए, हम सबका बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह वालों, बिलखसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन जरूर लिखना है। अल्लाह वालों, आज 7 शवाल इतवार का दिन है। जब आपका दिल करे आप इस अमल को पढ़ें। आप चाहे सुबह नमाजे फजर के बाद पढ़ सकते हैं, आप चाहे नमाजे जोहर के बाद पढ़ लें, आप नमाजे असर मगरिब इशा हत्ता के रात के 10 11 12 भी बज जाएं तब भी इस अमल को पढ़ने की आप सबको इजाजत है। आप सब लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्लाह वालों पढ़ना आपने बताए गए तरीके और तरतीब के साथ है। जो तरीका कार आपको बताया जाए, जो अल्लाह वालों के बताए गए वज़ाइफ होते हैं, उनको तरतीब वाइज ही पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि छोटा वजीफा लेकर आऊं ताकि आप जितना भी पढ़ें अच्छा पढ़ें, सुथरा पढ़ें। जितना ज्यादा खलूस के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ही ज्यादा मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये ZoHRWF चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस चैनल पर आपको ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे, इंशाल्लाह आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस ZoHRWF चैनल के साथ जुड़ जाना है ताकि आपको बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत से लोग बता रहे हैं, लेकिन अपने सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा इंशाल्लाह। अब आपने करना क्या है, 7 शवाल इतवार के दिन जैसे ही आपको ये वजीफा मालूम हो जाए, किबला की तरफ मुंह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूदे पाक पढ़ना है। दुरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। दुरूदे पाक आपने इसलिए पढ़ना है क्योंकि कोई भी वजीफा दुरूदे पाक के बगैर मुकम्मल होता ही नहीं है। दुरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है, क्योंकि ये जो दुरूदे पाक है ये सबसे ज्यादा बाबरकत दुरूदे पाक है और इसकी वजह से वजीफों की कबूलियत भी बढ़ जाती है। तो नाजरीन, आपने 3 बार दुरूदे पाक पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। 3 बार दुरूदे पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है, जिसको जो
جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اس کی نیت کریں۔ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے صرف اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ آج رب کریم سے یہ نہ سوچنا کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا، صرف ایک بار نیت کرنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ، آپ کے مقدر کے ستارے چمک جائیں گے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج 7 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اپنے الفاظ میں نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ضد کر کے مانگنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے، اس نام کو پڑھنے سے غیبی فرشتے آتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، یعنی کہ آپ اللہ کی غیبی مدد کو بلانا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ان 3 ناموں کے اندر رب کریم سے اپنے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج 7 شوال اتوار کے دن آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ رب کعبہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں جسے پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کرم فرما دے، ہمارے حالات پر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر کرم فرما دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریمو یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اب ناظرین یہاں پر ایک بار توجہ کیجئے گا، یا کریمو یا اللہ دونوں ناموں کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے۔ میں ابھی آپ کو اس کا طریقہ بتاتی ہوں۔ ناظرین یا کریمو یا اللہ دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریمو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا کریمو یا اللہ کو آپ نے پڑھتے چلے جانا ہے اور رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ جس پر ایک نظر کرم ہو گئی وہ پورا سال دعائیں دے گا کہ واقعی کسی اللہ والی نے 7 شوال اتوار کے دن ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین یہ موقع بار بار نہیں ملتا، آج آپ کے پاس آخری موقع موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو پھر لاپرواہی کو چھوڑ کر 4 سے 5 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آج 4 سے 5 منٹ کے اس ذکر سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب کر دیتا ہے، تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یا کریمو یا اللہ کو پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے
تو سمجھ لیں قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیں بیڑے پار ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایسا اس کو محسوس ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، کیونکہ جو لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں انہیں کبھی وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، یا کریمو یا اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس قرآنی آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے اور اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں تو دشمن سمیت شیطان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ ناظرین، آج 7 شوال اتوار کے دن کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اگر میرا بس چلے، جو لوگ منتیں کرتے ہیں، جو لوگ محتاج ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ جب اللہ کریم موقع دے رہا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے اس آیت مبارکہ کو 10 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 10 حاجتوں کو لے کر بیٹھیں گے، کاغذ پر 10 مقاصد کو لکھ کر بیٹھ جائیں تو 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کی 10 کی 10 حاجتیں، 10 کے 10 مقاصد میں، 10 کی 10 خواہشات میں انشاءاللہ کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ ناظرین، آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آخری موقع ہے، لیکن ہے کوئی رب سے مانگنے والا؟ رب فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کر دوں؟ بڑا ہی بدبخت ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں، ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں، ان گھڑیوں کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی اب اللہ آپ پر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسا رہا ہے۔ لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنا رزق اور دولت ملے کہ ہماری نسلیں بھی بیٹھ کر کھائیں۔ تو اگر کوئی بندہ رب کے کمالات اور معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، تو تیسرے نمبر پر آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھتے ہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غنی کر دیتا ہے، جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، جسے پڑھنے والے پر اللہ رزق اور دولت کو اتنا وسیع کرتا ہے کہ اگر آپ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دیں پھر بھی آپ کے رزق اور دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ آج میرے وہ بہن اور بھائی جو کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی، تو ناظرین، ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں صرف 1 بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کتنا مجرب ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یا غنیوں کا یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد اب آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار
چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے۔ صرف ایک بار ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں یہ اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا غنیوں کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ ناظرین، ابھی بھی وقت ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا غنیوں کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کریں، یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت اور رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ یا غنیوں پڑھتے ہوئے اللہ سے ضد میں پڑ جانا کہ اللہ کریم یہ حاجت پوری کروا کر ہی چھوڑوں گا، میں اپنے اس مقصد میں کامیابی لے کر ہی چھوڑوں گا۔ پھر دیکھیے کہ تقدیریں کیسے بدلتی ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جائے گی۔ اب آپ نے آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ، یہ ویڈیو کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا کو چلی جاتی ہے تو اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔